دنیا کہتی ہے کہ بندوق میں طاقت ہے، مذاہب کہتے ہیں طاقت روح میں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ طاقت صرف اختیار نہیں امانت ہے۔ تو اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں طاقت اکثر کنٹرول، غلبہ اور حکمرانی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس دولت، فوج یا معلومات ہو وہی طاقتور ہے۔ مشہور مغربی مفکرین طاقت کے بارے میں رائے نیٹشے: طاقت ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ میکیاویلی: طاقت حاصل کرنے کے لیے اصول قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تھامس ہابس: طاقت انسان کو سروائیول دیتی ہے کیونکہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ آج کی دنیا میں طاقت کے بڑے ذرائع دولت، ٹیکنالوجی، میڈیا، اسلحہ اور ذہنی کنٹرول ہے۔ دنیا طاقت کو صرف ظاہری غلبہ اور کنٹرول کے طور پر لیتی ہے، یعنی مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا قانون ہے۔ مختلف مذاہب میں طاقت کا تصور: عیسائیت میں طاقت سے دوری نیکی سمجھی جاتی ہے۔ بدھ مت اور ہندو مت میں دنیاوی طاقت مایا یعنی دھوکہ ہے، اصل طاقت روحانی نجات ہے۔ یونانی فلسفہ میں طاقت ایک امانت ہے جو عقل والوں کو ملنی چاہیے۔ تاریخ میں طاقتور تہذیبیں: رومی، ایرانی، منگول۔ طاقت کو صرف فتوحات اور بادشاہت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ اسلام طاقت کو امانت اور ذمہ داری سمجھتا ہے، صرف اختیار نہیں۔ سورۃ النساء میں 58 نمبر آیات میں قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اسلام میں طاقت کے کئی رخ ہیں۔ ایمان کی طاقت: لا الہ الا اللہ، سب طاقتوروں کا انکار، صرف ایک طاقت کا اقرار۔ علم کی طاقت: اقرا، قرآن کا پہلا حکم۔ اخلاق کی طاقت: غصے پر قابو رکھنا، سب سے بڑی طاقت۔ معاشی طاقت: زکوٰۃ، تجارت، عدل۔ دفاعی طاقت: ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے، مگر غرور سے نہیں، عدل، حکمت اور نیت کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے اور ان کے خلاف وہ طاقت تیار رکھو جو تم سے ہو سکے، مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرح مائل ہوں تو تم بھی ہو جاؤ۔ اسلام میں طاقت محدود ہے، نیت، شریعت اور تقویٰ کے اصولوں میں بندھی ہوئی ہے۔ اسلام دنیا سے فرار کا مذہب نہیں، بلکہ دنیا پر اثر ڈالنے، اصلاح کرنے اور نظام عدل قائم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ طاقت صرف ہتھیار میں نہیں، سوچ میں ہے، علم میں ہے، اتحاد میں ہے، سچائی اور صبر میں ہوتی ہے۔ دنیا وقتی طاقت دیتی ہے جو چھن جاتی ہے، اسلام وہ طاقت دیتا ہے جو اندر بھی سکون دیتی ہے اور باہر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جو اللہ کے حکم، عدل، قربانی اور حق کے لیے استعمال ہو۔